ایک ایسی جگہ آپ کو تھوڑی دیر وقت گزارنے کا موقع فراہم کریں گے جو کبھی میدان جنگ تھی، اب ایک لوگوں کی سیرگاہ بھی بن گئی ہے، لیکن اس کو میدان جنگ سے سیرگاہ بنانے کے لیے کئی قیمتی جانوں نے اپنا آخری سانس اس جگہ پہ لیا تھا۔ میں گیاری کی بات کر رہا ہوں۔ گیاری سیاچن گلیشیر کا ایک پورشن ہے جہاں پر کسی رات کو 5 مئی تھی، غالباً 5 مئی 2012، جب فوجی جوان اپنے کیمپوں میں رات شام کی تمام ایکٹیویٹیز سے فارغ ہو کر گہری نیند سو رہے ہوں گے غالباً، تو اچانک اوپر سے پہاڑی تودہ گرا اور یہ سارے فوجی جوان کرنل سے لے کر سپاہی تک سب شہید ہوئے، اور اس ملبے کے نیچے سے اکثر لاشیں نکالی بھی جا چکی ہیں اور کچھ کی لاشیں نہیں ملی۔ تو میں شروع میں اس کے بارے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اوپر سے ایولانچ یا برفانی تودہ گرا ہوگا یا کوئی سیلابی ریلا آیا ہوگا۔ اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی ٹی وی پر، اور ادھر پہنچنے کا کوئی خواب میں بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ادھر آنا بھی ہوگا، لیکن اب قسمت نے موقع دیا تو ہم ادھر پہنچ گئے ہیں۔ اور یہاں یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ ایولانچ تو کم سے کم نہیں تھا، بلکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی پہاڑ کا آخری ٹاپ گرا ہے، ٹوٹا ہے، اور وہ سارے آ کے اس کیمپ کے اوپر گرا ہے جہاں فوجی تھے، کیونکہ یہ میرے سامنے وہ جگہ ہے جس کا ایک منظر بعد میں بھی دکھاؤں گا۔ اوپر پہاڑی چوٹیاں ہیں، بیچ میں ایک کھائی جس میں آئس برف بھری ہوئی ہے، اس کے اختتام پر نیچے چھوٹے چھوٹے پودے اور پرانی مٹی موجود ہے، اور اس سے نیچے سب سے نیچے پھر تازہ ملبہ موجود ہے۔ یہ منظر آپ دیکھیں، یہاں پر لیفٹ پہ اور رائٹ پہ 2 مناظر ہیں، ایک اس حادثے سے پہلے کی تصویر ہے، دوسری حادثے کے بعد ہے۔ تو جو ملبہ ابھی وہاں موجود ہے تازہ فریش حالت میں، اب بھی 12-13 سال کے بعد بھی فریش حالت میں جو ملبہ موجود ہے، اس کا کلر اور پرانے جو زمین ہے اس کے کلر میں بہت سارا فرق ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملبہ صرف برف نہیں تھی، اس میں بڑے بڑے پتھر ہیں، مٹی ہے، اور یہ پتھر ظاہر ہے اوپر سے کسی پہاڑ کے کٹنے سے گرے ہیں۔ عموماً جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے وہ بارش زیادہ ہو تو جو مٹی ہے ڈھیلی ڈھالی وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا مسئلہ نہیں رہا۔ اتنے بڑے پہاڑ جو پانی سرکا ہی نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف پہاڑ کی چوٹی کٹ کے الٹنے کا منظر ہے۔ بہرحال حادثہ تھا جو بھی، جس وجہ سے بھی ہوا، اس میں 100 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی، جس میں ہمارے کئی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ وہاں اب یہ یادگار بنائی گئی ہے، اور ادھر ہم نے فاتحہ خوانی کی، ان سب کے جانوں کو ہم نے سلوٹ بھی پیش کیا، ان کی اس قربانی کو، ان کی زندگیوں کو مس کیا یہاں ہم نے، اور تھوڑی دیر ہم نے یہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس کیا کہ ہم ان کے سامنے ہیں، یا جس حالت میں وہ ہوں گے اس کے بارے میں سوچا، اور انسان کی زندگی جو ناپائیدار زندگی ہے اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی، کیونکہ انسان اس دنیا میں بڑی بڑی چیزیں سوچتا ہے، پلاننگز کرتا ہے، لیکن وہ کتنے عرصے تک جیے گا، کیا ان پلاننگز پر وہ عمل کر پائے گا، یہ کبھی نہیں سوچتے ہم۔ تو انسان کو انسان رہنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ کاش ہم جنگ و جدال سے امن پسندی کی طرف مائل ہو جاتے اور امن پسندی کو ترجیح دیتے، تو کبھی یہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی، پھر مائیں بہنیں بیوہ نہ ہوتی، بچے یتیم نہ ہوتے، لیکن انا کی لکیریں ہیں چاروں طرف۔ یہی انسان
جب انا کے شکنجے میں پھنستا ہے تو اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، بس یہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو، دوسرے ذی روح کو مارنے پر تل جاتا ہے۔ پھر میدان جنگ وجود میں آتے ہیں، جو کبھی میدانوں میں ہوتے ہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں، اور کبھی اس طرح کے دنیا کے اونچے ترین بلند ترین میدان جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سیاچن گلیشیئر ہے، اور سیاچن گلیشیئر کے ایک سیکٹر میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اس کے دوسرے ایک اور سیکٹر کی طرف بھی میں چلا گیا تھا، اس کی بھی میں رویدات آپ کو سناؤں گا۔ یہ ہمارے سامنے جو ویلی نظر آتی ہے یہ سیاچن گلیشیئر ہے، آگے جو نظر آتا ہے اسی سے واپس آئیں تو اب یہ ہمارے سامنے جو نیچے فریش ملبہ ہے، یہ وہی ملبہ ہے جس کے نیچے وہ سارے فوجی جوان اور افسر دب گئے تھے۔ اب یہ ذرا خود ملاحظہ فرمائیں، پرانی مٹی کا رنگ اور نئی جو اوپر سے گری ہے اس مٹی کے رنگ میں کتنا فرق ہے، اور جو سمجھا جا رہا تھا وہ اوپر ذرا دیکھیں، اس برف کے نیچے تھوڑا سا پورشن جہاں اب بھی کچھ پودے ہیں، یہ ملبہ اس سے کہیں اوپر سے آیا ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لینڈ سلائڈنگ نہیں تھی، یہ پہاڑ کے ٹاپ سے کٹ کے ڈائریکٹ ادھر گرا ہے، اور اس کے نیچے جو بھی آیا اس کو اس نے دبایا۔ یہاں سائڈ پہ وہ درخت اب بھی موجود ہیں جو اس آفت سے بچ گئے تھے، اور یہ نیچے جو ویلی ہمیں نظر آتی ہے، یہاں سے اسی روڈ سے ہم ادھر پہنچے ہیں۔ یہ سلطر ویلی ہے جس کے نیچے آخری گاؤں گوما تھا، گونگما، پھر سلطر، پھر دمسم، یہ سارے علاقے اسی ویلی میں آئیں گے۔ اور یہاں کے پہاڑوں کی نیچر، اس پر پہلے بھی کسی ویڈیو میں بات کی گئی ہے، یہ اتنے نوکیلے پہاڑ اور سیدھے کھڑے پہاڑ ہیں جس طرح کے اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہائٹ یہاں کی 11,000 فٹ سے زیادہ ہے، اس لیے یہ کچھ زیادہ ہی ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، حالانکہ چھوٹے نہیں ہیں یہ پہاڑ، ہم اونچائی پر آ گئے ہیں اس لیے پہاڑ چھوٹے لگتے ہیں۔ پہاڑوں کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، اور یہاں آدمی کا سانس پھولتا ہے، خاص طور پر جب آپ تھوڑی چڑھائی چڑھتے ہیں تو دل اچھل کے حلق پہ آ جاتا ہے، 2 منٹ میں سانس پھولتا ہے، اس لیے بہت احتیاط سے یہاں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ یادگار ہے جو ان شہداء کے بارے میں بنائی گئی ہے، اور ان دونوں سائڈ پر ماربل کے سلیبس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ایک کرنل صاحب کی، مرحوم شہید کرنل کی چھوٹی بیٹی کی ایک نظم بھی لکھی گئی ہے۔ ان سب مناظر کو دیکھنے کے بعد آدمی کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی حسرت دل میں جنم لیتی ہے کہ کاش یہ جنگیں نہ ہوتی، کاش یہ محاذ نہ ہوتے، کاش یہ جھگڑے فساد نہ ہوتے، کاش دنیا امن کا گہوارہ ہوتی، پھر بچے یتیم نہ ہوتے، مائیں بہنیں بیوہ نہ ہوتی، اور ایسی جگہوں پر یادگاریں نہ ہوتی، لوگ ہماری طرح یادگار دیکھنے نہ آتے بلکہ قدرت کے یہ مناظر دیکھنے آتے، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ اس جگہ پر گزارا، اور اب واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپسی کی رویدات میں آپ کو پھر بتاؤں گا 2 قسطوں میں، ایک یہاں سے دمسم تک، حالانکہ دمسم سے یہاں کیسے پہنچے وہ بھی بتایا، واپسی کا منظر اور ہوتا ہے، آنے کا منظر اور ہوتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ اس سے محظوظ ضرور ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔